بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیکچر کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ کل ہم لوگوں نے انسرٹ میں پکچر ایک انسرٹ کر کے اس کے اوپر کافی سارے آپشنز کو ڈسکس کیا تھا۔ شیپس انسرٹ کریں گے اور اس سے ریلیٹڈ سیٹنگز دیکھیں گے، اور شیپس سے ریلیٹڈ سیٹنگز بھی کافی ساری وہی ہیں۔ انسرٹ میں جا کر شیپ میں جائیں تو بے شمار طرح کی یہاں پر شیپس پڑی ہوئی ہیں جن کو آپ ڈرا کر سکتے ہیں۔ یہ ڈیفرنٹ لائنز، ڈیفرنٹ جو ہے نا وہ کروڈ ایرو آپ ڈرا کر سکتے ہیں۔ سمپل لائن ڈرا کرنا چاہیں سمپل لائن ڈرا کر سکتے ہیں۔ شفٹ پریس کر لیں گے نا تو بالکل سیدھی لائن لگے گی، ٹھیک ہے، کسی بھی اینگل پہ بالکل سیدھی لائن لگے گی۔ اور اگر شفٹ پریس نہیں کریں گے تو ٹیڑھی میڑھی جس طرح کی مرضی جہاں پر مرضی آپ لائن رکھ کر لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں شفٹ پریس کرنے سے بالکل سیدھی لائن لگ رہی ہے۔ اچھا، اب جب آپ اس پر ڈبل کلک کریں گے یا جسٹ لائن لگ جائے گی تب بھی یہ ڈرائنگ ٹولز فارمیٹ وہی آپشنز آ گئے ہیں سارے۔ یہاں سے آپ اس کی موٹائی وغیرہ اور سٹائل وغیرہ یہ سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ شیپ آؤٹ لائن، یہ دیکھیں اس کا کلر چینج کر سکتے ہیں، اس کے ورڈ چینج کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اور شیپ ایفیکٹس آپ اسی طرح سے گلو آپ دے سکتے ہیں اس کو۔ یہ گلو شاید رہ گیا تھا کل، یہ دیکھیں گلو کا مطلب چمک، ٹھیک ہے۔ تو آپ کسی بھی چیز کو آپ چمک دے سکتے ہیں، کسی بھی شیپ کو۔ اس کے علاوہ آپ ریفلیکشن دے سکتے ہیں اس کو، یہ دیکھیں یہ ریفلیکشن آ رہی ہے لائن کی، ٹھیک ہے۔ گلو الگ ہے، ریفلیکشن الگ ہے۔ پھر ڈرائنگ ٹولز میں جائیں تو یہ پوزیشن اور ریپ ٹیکسٹ، یہ وہی چیز ہے جو کل ہم پڑھ چکے ہیں۔ آپ یہاں سے اور بھی کوئی شیپ انسرٹ کرنا چاہیں اور بھی شیپ انسرٹ کر سکتے ہیں، یہ دیکھیں۔ اب جب آپ نے کوئی اور شیپ انسرٹ کی ہے تو شیپ فل میں اس کے اندر کوئی کون سا کلر فل ہونا چاہیے وہ آپ یہاں سے سیٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ شیپ فل میں جائیں، مور فل کلرز میں چلے جائیں تو اپنی مرضی کا یہاں سے کلر بنا بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی جو ہے نا وہ برائٹنس کم زیادہ کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ آ جائیں پکچر پر تو کوئی سی بھی پکچر اٹھا کر اس شیپ کے اندر آپ رکھ سکتے ہیں۔ اسکرین شاٹ کوئی سا اٹھا کر اس کے اندر رکھنا چاہیں، یہ دیکھیں اسی پکچر کے اندر وہ اسکرین شاٹ فل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور بات وہ یہ کہ جب آپ کوئی سی شیپ فل کرتے ہیں نا تو اس کے اندر چار کونوں پہ اور سائڈ یہ درمیان میں یہ سرکلز سے لگے ہوئے ہیں، ان کا تو ہم نے کل سمجھ لیا تھا۔ اس کے علاوہ ایک یلو سا سرکل بھی لگا ہوا آپ کو نظر آئے گا، پیلا سا دائرہ۔ یہ آپ کی اس شکل کی، سوری آپ کی نہیں، مطلب جو آپ نے ڈرا کی ہے، آپ کی شکل کی حیت تو نہیں تبدیل ہو سکتی، ورڈ پہ جو آپ نے جو شیپ ڈرا کی ہے اس کی حیت تبدیل کرنے کے لیے، اس کا ڈیزائن چینج کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیے گا، یہ دیکھیں یہ اس کا ڈیزائن چینج ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس طرح سے کر لیں گے تو بہت زیادہ ٹلٹ ہو جائے گا، اور اس کا جو ترچھا پن ہے وہ بالکل ختم کر دیں گے تو بالکل اسکوئر یا ریکٹینگل بن جائے گی، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے، اس طرح سے۔ تو جتنا مرضی آپ اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ ہر شیپ میں یہ یلو سرکل آپ کو نظر آئے گا، اور بعض شیپس میں دو تین یلو سرکلز بھی نظر آئیں گے آپ کو، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اس کے بعد آپ آ جائیں پکچر والا، میں نے آپ کو بتا دیا گریڈینٹ فل۔ گریڈینٹ فل میں کیا ہے، یہ آپ کے ملٹی کلرز ہیں جو آپ لگا سکتے ہیں۔ پھر مور گریڈینٹس پہ آ جائیں، رائٹ سائڈ رائٹ پین آ جائے گی، یہاں پر مزید سیٹنگز بہت زیادہ ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ مجھے آپ کو اس میں بہت زیادہ بتانا چاہیے۔ مثال کے طور پر ٹرانسپیرنسی ہے تو یہ ٹرانسپیرنسی ویسے ہی آپ اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہیں۔ آج ہائپر لنک کرتے ہیں۔ ہائپر لنک، پہلے تو ہائپر لنک کو سمجھ لو، ہائپر لنک ہوتا کیا ہے۔ دیکھو، آپ اپنے کمرے میں جاتے ہو، آپ بورڈ پہ جو آپ کی دیوار پہ کچھ سوئچز لگے ہوئے ہیں، بٹنز لگے ہوئے ہیں، آپ کوئی بھی سوئچ آن کرتے ہو تو لائٹ اپنی جگہ پر آن ہو جاتی ہے، پنکھا اپنی جگہ پر لگا آن ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہو رہا، اصل میں اس کا لنک جڑا ہوا ہے اس پنکھے کے ساتھ، اس سوئچ کا، اس بٹن کا لنک پنکھے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تبھی وہ بٹن چلانے سے، بٹن آن کرنے سے، سوئچ آن کرنے سے آپ کا پنکھا آٹومیٹکلی چل رہا ہے، کیونکہ اس کے بیک اینڈ پہ لنک موجود ہے۔ ہائپر لنک بھی ایسی ہی ایک چیز ہے۔ ہم ایم ایس ورڈ میں کسی بھی پیراگراف کو یا کسی بھی سینٹینس کو، کسی بھی فریز کو یا کسی بھی لفظ کو یا کسی بھی الفابیٹ کو یا کسی بھی پکچر کو
کافی زیادہ چیزیں بول دی میں نے ہے نا. شارٹلی بول دیتا ہوں دوبارہ کہ ایم ایس ورڈ کے اندر کسی بھی ٹیکسٹ کو یا کسی بھی امیج کو کسی دوسری فائل کے ساتھ لنک کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر میں یہ چاہتا ہوں کہ ویڈیو پر کلک کروں تو بیسک کمپیوٹر کورس کا جو پہلا لیسن تھا وہ اوپن ہو جائے. ٹھیک ہے, میں یہ چاہتا ہوں کہ جب ویڈیو پر کلک کروں تو کوئی ایک خاص ویڈیو چل جائے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہائپر لنک پہ کلک کرو. ہائپر لنک پہ کلک کرنے کے بعد اس فائل یا فولڈر کو سیلیکٹ کرو جس کے ساتھ اس کو لنک کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہاں سے ہم جاتے ہیں BCC2 میں اور یہاں پر ہم کلاس 0 جو ہماری وہ کلاس تھی اس کے ساتھ اس کو لنک کر دیا. ٹھیک ہے, اب جب میں یہ لے کر جاؤں گا ماؤس لے کر جو دیکھو اس کا کلر بھی چینج ہو گیا, انڈر لائن بھی ہو گیا. ٹھیک ہے, تو ایک چھوٹا سا نوٹ لکھا ہوا آئے گا, دیکھنا اس نوٹ میں کیا لکھا ہوا ہے, اس فائل کا ایڈریس ہے اور نیچے لکھا ہوا ہے کنٹرول پلس کلک ٹو فالو لنک. کنٹرول پریس کر کے کلک کروں گا تو وہ فائل کھل جائے گی. اس پہ کلک کر رہا ہوں میں, یہ دیکھیں یہ وہ فائل کھل گئی ہے. ٹھیک ہے, یہ جو فرسٹ ٹائم میں نے آپ کو بتایا پہلی کلاس ہوئی تھی, ڈیمو کلاس ہوئی تھی. اب اس ہائپر لنک کو ریموو کرنا ہے آپ نے, تو رائٹ کلک کر کے ہم کیا کریں گے, ریموو ہائپر لنک. ٹھیک ہو گیا. اچھا صرف یہ نہیں ہے بلکہ آپ کسی تصویر کو بھی ہائپر لنک لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کیسے ابھی دیکھتے ہیں. مثال کے طور پہ یہ ایک تصویر ہے اور اس کو میں ہائپر لنک لگانا چاہ رہا ہوں. تو کرنا کیا ہے, اس کو کلک کیا, رائٹ کلک کر کے بھی انسرٹ ہائپر لنک پہ جا سکتے ہیں. یہاں پر نہیں آپشن آ رہا, البتہ کسی ورژن میں آ جاتا ہے. کنٹرول پلس کے یا دس ہائپر لنک ایک ہی بات ہے. اس کے بعد میں یہ چاہتا ہوں کہ ڈیسک ٹاپ پہ پڑی ہوئی کوئی چیز اوپن کر لیتے ہیں. چلو ایکسل کی فائل اوپن کر. اب کیا ہوگا, جسٹ میں اس کے اوپر اسی طرح سے کنٹرول پلس کلک کروں گا تو وہ فائل کھل گئی, ایکسل کی وہ فائل کھل گئی. ٹھیک ہے, سمجھ آ رہی ہے. ڈراپ کیپ سمجھ لیں. ڈراپ کیپ ہوتا ہے, آپ نے اکثر انگریزی اخباروں میں دیکھا ہوگا کہ جو پہلا الفابیٹ ہے, پہلے پیراگراف کا پہلا الفابیٹ وہ کافی بڑا کر کے لکھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ ڈراپ کیپ ہوتا ہے. اب اس کے دو سٹائلز ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ اس لیٹر کے نیچے سے, مطلب ساتھ بھی ٹیکسٹ ہو, اس کے نیچے بھی ٹیکسٹ موجود ہو, اور دوسرا یہ ہے کہ جتنا بڑا وہ لیٹر لکھا ہوا اس کے نیچے کوئی بھی ٹیکسٹ موجود نہیں ہے, وہ الگ ہے, پیراگراف سے باہر نکل کے ہے. ٹھیک ہے, تو بہرحال ڈراپ کیپ عام طور پر آپ کے استعمال میں نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی پتہ ہونا چاہیے. انٹرویوز وغیرہ میں اکثر ہی پوچھ لیتے ہوتے ہیں بتائیں بھی ڈراپ کیپ کیا چیز ہے. اس کے بعد آپ آ جائیں ایکویشن. تو انشاءاللہ تعالی ہمارا ڈیٹیل ایک لیکچر ہوگا ایکویشن پہ, اور بہت ہی مزے کا لیکچر ہوگا. میتھمیٹیکل ایکویشنز لکھ سکتے ہیں اس میں, انشاءاللہ تعالی شارٹ کٹس بھی بتاؤں گا میں آپ کو. فی الحال آپ آ جائیں سمبل پر. کچھ سمبلز تو پہلے سے لکھے ہوئے ہیں یہاں پر. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر یہ بسم اللہ لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایز اے سمبل, یہ ایک سمبل کے طور پہ ہے, ٹیکسٹ نہیں ہے. اسی طرح سے انسرٹ میں سمبل میں جائیں, یہ اللہ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ سمبل میں جائیں, مور سمبلز پہ آ جائیں, تو دنیا جہان کے
بے شمار سمبلز آپ جو چاہیں آپ انسرٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جو بھی سمبل آپ لگانا چاہیں اس کے نیچے اس کا کوڈ آ رہا ہے. اس کوڈ کا مطلب کیا؟ آپ نے ایک دفعہ دیکھا ہوگا، ویڈیو چلی تھی بڑی کہ ایم ایس ورڈ پہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے لکھیں یا پتہ نہیں محمد کیسے لکھیں. وہ یہاں پر موجود ہے سارا کچھ. ٹھیک ہے، صرف اللہ محمد نہیں، بسم اللہ بھی لکھ سکتے ہیں، اللہ اکبر بھی لکھ سکتے ہیں، بہت کچھ یہاں پر آلریڈی لکھا ہوا ہے اور اس کا کوڈ بھی دیا ہوا. کوڈ استعمال کیسے کرتے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. مثال کے طور پہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوڈ ہے FDFA پھر Alt+X. اب دیکھنا یہاں پر لکھ رہا ہوں میں FDFA پھر Alt+X پریس کروں گا تو صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا آ گیا. ٹھیک ہے، اسی طرح سے سمبل پہ جائیں، مور سمبل پہ جائیں تو یہ ہے بسم اللہ لکھی ہوئی ہے، یہ ریال لکھا ہوا ہے، جل جلالہ لکھا ہوا ہے. جتنے بھی سمبلز ہیں ہر ایک کا کوڈ یہاں پر لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کا کوڈ کا استعمال کا طریقہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر یہاں پر ہم لے کر جاتے ہیں اور چلیں یہ جھنڈے کا کوڈ دیکھتے ہیں. اس کی شارٹ کٹ کی نہیں دی ہوئی ہے، اس کی بھی نہیں دی ہوئی، اور بہت ساروں کے دیکھیں یہ ہر ایک کا یہ کوڈ چھوڑ دیا ہوا. یہ دیکھیں اس کا لکھا ہوا ہے یہ DZ لکھا ہوا. ٹھیک ہے، یہ کوئی ایسا مشہور سا سمبل دیکھتے ہیں نا جو آپ کو پہلے سے معلوم ہو. ٹھیک ہے، یہ سمیشن کا سائن اسٹیٹسٹکس میں استعمال ہوتا ہے. تو ٹیڑھا M یا ٹیڑھا W کہہ لیں 03A3. ٹھیک ہے، دیکھیے گا 03A3 Alt+X جیسے ہی پریس کروں گا تو وہ سمبل آ جائے گا. دیکھیں ٹھیک ہے، اس طرح ہر سمبل کی ایک شارٹ کٹ کی ہے، وہ آپ شارٹ کٹ کی استعمال کریں تو وہ جو سمبل ہے وہ آٹومیٹکلی انسرٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آ جائیں آپ انسرٹ پہ، ڈیٹ اینڈ ٹائم. ڈیٹ اینڈ ٹائم بہت سارے فارمیٹس میں ڈیٹ اور ٹائم انسرٹ کی جا سکتی ہے. ڈیٹ، صرف ڈیٹ، صرف ٹائم، ڈیٹ اور ٹائم دونوں پریس کریں. یہ دیکھیں بہت سارے فارمیٹس ہیں. یہ صرف ٹائم کے فارمیٹس ہیں، یہ دیکھ سکتے ہیں. یہ ڈیٹ پلس ٹائم کے فارمیٹس ہیں، یہ صرف ڈیٹ کے فارمیٹ ہیں. بہت سارے فارمیٹس ہیں، جو بھی آپ کو اچھا لگے فارمیٹ آپ اس میں ڈیٹ کو انسرٹ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ یہ میں اوکے کر دیتا ہوں تو یہاں پر یہ آج کی ڈیٹ لگ گئی اور اس وقت کا ٹائم لگ گیا جو سسٹم کا ٹائم ہے اس وقت. ٹھیک ہے، اچھا ایک اور چیز، ڈیٹ ٹائم انسرٹ کرتے وقت اگر آپ اپڈیٹ آٹومیٹکلی پر کو چیک کر دیتے ہیں تو نیکسٹ ٹائم جب آپ اس ورڈ کی فائل کو اوپن کریں گے تو اگست 20 آٹومیٹکلی 21 یہ ڈیٹ چینج ہو جائے گی. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ آپ پرسوں اوپن کرتے ہیں اس کو تو اگست 23 لکھا ہوگا کیونکہ ہم نے کہہ دیا تھا کہ خود بخود اس کو اپڈیٹ کر دیا کرے. ٹھیک ہے، ڈیٹ اینڈ ٹائم کا بتا دیا. آبجیکٹ، آبجیکٹ میں یہ ہے کہ آپ کوئی اور کسی اور سافٹ ویئر کی فائل یہاں پر آپ اوپن کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ بٹ میپ امیج پہ کلک کریں تو اس کے اندر ہی ایک چھوٹا سا پینٹ کھل جائے گا اور اس پینٹ پہ آپ کچھ بھی بنا سکتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک دائرہ بنایا اور اس کے اندر آپ نے ریڈ کلر کر دیا. دیکھ لیجیے وہی جو چیز بنائی تھی وہ یہاں پر آ گئی، لیکن اس چیز کی بھی ضرورت عام طور پر پڑتی نہیں ہے. ہیڈر فوٹر اور پیج نمبرز یہ انشاءاللہ تعالی اگلی کلاس میں انشاءاللہ تعالی، بک مارک بھی اگلی کلاس میں، کوئی چھوٹی سی چیز ہو تو وہ میں بتا دیتا ہوں. چلیں کور پیج کر لیتے ہیں. کور پیج کیا ہوتا ہے؟ اکثر اوقات آپ کوئی آفیشیل ڈاکومنٹ جب تیار کرتے ہیں تو اس کا پہلا پیج وہ ذرا آپ اس کا ڈیزائن الگ سے رکھتے ہیں اور اس کے اوپر جنرل سی انفارمیشن صرف لکھی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ اس کوئی بھی آپ ڈاکومنٹ تیار کرتے ہیں، وہ ڈاکومنٹ کس نے تیار کیا، کس کی ایما پہ تیار کیا، کسی ادارے کے لیے تیار کیا، یہ دو چار موٹی موٹی باتیں کور پیج کے اوپر لکھی ہوتی ہیں.
تو یہاں پر کچھ بنے بنائے کور پیجز موجود ہیں جن کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور مور کور پیجز فرام office.com اس پر کلک کر دیں تو یہ انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لے گا۔ مثال کے طور پہ آپ کو یہ والا کور پیج بہت اچھا لگا، آپ نے اپلائی کر دیا، اور اب یہاں پر جو ہے نا وہ سمپلی آپ نے ڈیٹا وہ کرنا ہے، انٹر کرنا ہے، تو آپ کا کور پیج تیار ہے، 100% تیار ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں، کور پیج اس طرح سے انٹر کر سکتے ہیں۔ چلیں جی، آج کے لیے یہیں تک رکھتے ہیں۔